ادب سب سے بنیادی چیز ہے، اور جس حد تک ادب بڑھتا چلا جائے گا اسی حد تک انسان کا دین قوی اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور جس حد تک اس میں بے ادبی داخل ہو جائے گی اسی حد تک اس دین میں کمزوری اور کمی واقع ہو جائے گی۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ادب ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے دین کلہ ادب، کہ دین سارے کا سارا یہ ادب سے گہرا تعلق رکھتا ہے، ادب سے ہی ہے سب کچھ۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات کا ادب، مالک کائنات کا ادب، جس نے کائنات ہستی کو ہمارے لیے بنایا، سجایا، سنوارا، آراستہ کیا، اس ذات کا ادب، اور پھر اس اللہ رب العزت کی عظمت کا اپنے دل میں اعتراف، اور پھر اپنے اللہ کے ادب کے اظہار کا طریقہ کیا ہے کہ اس کے پاک کلام کا ادب کیا جائے، اس کے گھر بیت اللہ کا ادب کیا جائے، قرآن پاک کا ادب کیا جائے۔ اور قرآن کا ادب ہمیں بتایا گیا کہ لا یمسہ الا المطہرون، خبردار کہیں بے وضو ہاتھ نہ لگا دینا قرآن کو۔ تمہارے رب کے ساتھ اس کلام کی نسبت ہو چکی ہے، یہ اب عام کلام نہیں ہے، اس کی نسبت مالک کائنات کے ساتھ جڑ چکی ہے۔ اب یہ کلام وہ کلام ہے جس کی نسبت اللہ رب العزت کے ساتھ جڑ چکی ہے، اور اس کلام کو بے وضو تمہیں ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں۔ حالانکہ یہ کلام وہ نہیں ہے جو رب العالمین کی زبان مبارک سے نکلے، یہ تو کاغذوں کا مجموعہ ہے جس پہ لکھے ہوئے، اصل تو وہ الفاظ ہیں جو رب العالمین کی زبان مبارک سے ادا ہوئے، لیکن ان کاغذوں کے اوپر وہ الفاظ تحریر کر دیے گئے، نقش کر دیے گئے، تو ان کاغذوں کا بھی ادب اتنا ہی بتایا گیا کہ ان کاغذوں کا بھی احترام ہے۔ خبردار اس قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگانا، اور اگر تم بے وضو نہیں ہو بلکہ حالت جنابت میں ہو تو پھر یاد رکھنا اپنی زبان، تمہاری زبان بھی ناپاک ہو چکی، اب اپنی زبان پر ان الفاظ کو بھی مت لانا، قرآن کے الفاظ بھی اپنی زبان سے مت ادا کرنا۔ ہاں بے وضو قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر حالت جنابت میں ہو تو پھر تمہیں قرآن پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے بغیر ہاتھ لگائے بھی۔ تم پہلے پاک ہو، غسل کرو، اس کے بعد اس قرآن کے اوراق کو ہاتھ لگاؤ یا اس کے الفاظ کو تم اپنی زبان سے ادا کرو۔ یہ اتنا ادب بتایا گیا، اور اس اللہ کے پاک کلام کا ادب اتنا عظمت والا ہے، اتنا عظمت والا ہے کہ جو اس کا ادب کرتا ہے اللہ اس کو محروم نہیں کرتے، اس کو اللہ محروم نہیں کرتے۔ پھر اس کاغذ کا ہی ادب نہیں ہے، بلکہ جس کاغذ کو، اس کاغذ کے ساتھ جو جلد لگی ہوئی ہے اس جلد کا بھی ادب ہے، جس ٹپائی پہ وہ کاغذ رکھے جاتے ہیں، وہ مصحف رکھا جاتا ہے، اس ٹپائی کا بھی ادب ہے، جس کپڑے کے غلاف کے اندر اس کو لپیٹا جاتا ہے اس کپڑے کے غلاف کا بھی ادب ہے۔ یہ ادب کا تقاضا ہے کہ تم اس قرآن کو بے وضو ہاتھ مت لگاؤ اور اس کا ادب اور احترام کرو۔ منشی رحمت علی ہندوستان کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ایک دن کہیں سفر پہ جا رہے تھے، نانوتا جا رہے تھے، تو راستے میں جاتے ہوئے ایک بستی کے اندر سے گزرے، تو صبح 10 بجے کا وقت تھا، لوگوں نے کہا کہ یہاں ہمارے ہاں ایک آدمی فوت ہو گئے ہیں، ان کا جنازہ پڑھا دیجئے۔ تو منشی رحمت علی کہنے لگے کہ بھائی میں تو دفتر جا رہا ہوں، جلدی میں ہوں، تو میں نہیں پڑھا سکتا جنازہ، میں جانا چاہتا ہوں، جلدی ہے مجھے۔ تو ان کے گھر سے پیغام آیا کہ مرنے والے کی وصیت تھی کہ میرا جنازہ جہاں سے بھی ان کو بلا کر منشی رحمت علی سے جنازہ پڑھوانا ہے۔ تو لوگوں نے کہا وہ تو اتفاق سے اس بستی میں آئے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے اس کی وصیت بتائی، انہوں نے کہا اگر وصیت ہے تو میں جنازہ پڑھا دیتا ہوں۔ جنازہ پڑھایا، تدفین میں شریک ہوئے،
قبر میں خود اتارا اور اتارنے کے بعد اپنے جس کام سے جا رہے تھے, جس دفتر میں جا رہے تھے, اس دفتر میں چلے گئے. اور جب وہاں گئے, جا کر اپنے وہ ملازمت کا کارڈ ان کی جیب میں تھا, وہ جب نکالنے لگے تو دیکھا وہ کارڈ نہیں ہے. پریشان ہو گئے, کہنے لگے یقیناً یہ قبر میں گر گیا. واپس آئے اسی بستی میں اور آ کر ان لوگوں سے کہا کہ بھائی میرا بہت ضروری کاغذ ہے, کارڈ ہے جو اس قبر کے اندر گر گیا, ابھی 1 گھنٹہ تو ہوا ہے, ابھی دفن کیا ہم نے, تم میرے ساتھ چلو. لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں, یہ اللہ کا ولی ہے, نیک آدمی ہے, ہم اس کی بات مان لیتے ہیں. گئے, فوراً قبر سے مٹی ہٹائی اور منشی رحمت علی نیچے اترے تو وہ کہتے میری حیرت کی انتہا نہیں رہی. جب میں نیچے اترا ہوں میں نے دیکھا کہ پورے کا پورا اس کا کفن پھولوں سے بھر چکا ہوا ہے, پھولوں سے بھرا ہوا اس کا کفن, اور اس کی قبر خوشبوؤں سے مہک رہی ہے. منشی رحمت علی کو اپنا کارڈ تو بھول گیا, قبر کو بند کیا. بند کرنے کے بعد فوراً اس کے گھر آئے اور آ کر وہ اس کے گھر والوں سے سوال کیا کہ اس کا کون سا عمل ایسا تھا کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کو اتنا نوازا ہے کہ اس کو ابھی دفن کیے ہمیں 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا اور اس سے پہلے ہی اس کی قبر پھولوں سے بھر گئی, رب العالمین نے خوشبوؤں سے معطر کر دیا. تو اس کی بیوی نے کہا یہ بالکل ان پڑھ آدمی تھا, پڑھا لکھا نہیں تھا, اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا. 45 سال ہو گئے مجھے اس کے نکاح میں, اور یہ پڑھا لکھا نہیں تھا, کچھ پڑھ نہیں سکتا تھا. ہاں یہ کرتا تھا, روزانہ صبح کو فجر کی نماز پڑھتا, نماز پڑھنے کے بعد قرآن اٹھا لیتا تھا اور قرآن کو اٹھا کر آنکھوں سے آنسو بہائے جاتا تھا اور ساتھ میں اس کی ایک ایک آیت پر انگلی پھیرتے ہوئے کہتا تھا یا اللہ یہ بھی تو نے سچ کہا ہے, یا اللہ یہ بھی تو نے سچ کہا ہے, یا اللہ یہ بھی تو نے سچ کہا ہے. مجھے لگتا ہے اس کا یہی عمل اللہ کے ہاں قبول ہوا ہے اور اللہ نے اسی کی برکت سے اس کے لیے رحمتوں کے فیصلے کرتے ہوئے اس کی خوشبو کے ساتھ اس کی قبر کو بھر دیا. میرے بھائیو, ادب ایک ایسی چیز ہے کہ قرآن کا ادب کرتا ہے انسان, اللہ رب العزت اس انسان کو رحمتوں سے نواز دیتے. اور پھر صرف قرآن کا ادب نہیں, صاحب قرآن کا بھی ادب بتایا گیا. صاحب قرآن جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا بھی ادب. لوگوں کو کہا او خبردار لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, لوگوں یاد رکھنا میرے محبوب کی مجلس میں کہیں آواز تمہاری میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے. میرے نبی کی آواز سے اونچی اگر تمہاری آواز ہو گئی, یاد رکھنا ان تحبط اعمالکم, اللہ نے کہا میں تمہارے اعمال برباد کر دوں گا. وانتم لا تشعرون, اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا ہمارے اعمال برباد ہو گئے. صحابہ کرام تو اس آیت کو سن کر اس قدر پریشان ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بلند آواز والے تھے, لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد حضرت کا معمول یہ بن گیا کہ جس کو بھی حضرت سے کوئی بات سننا ہوتی کان لگا کر سننا پڑتی تھی. سرگوشی کے انداز میں بولتے, کان لگا کر سننا پڑتا. کہتے حضرت تھوڑا اونچا بول لے, فرمایا نہ, کہیں ایسا نہ ہو میری آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند ہو جائے, اور میں اپنے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا چاہتا. اور اللہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اللہ کے محبوب نبی کے صحابی تھے, جب یہ آیت نازل ہوئی تو جب پتا چلا یہ آیت نازل ہو گئی روتے ہوئے اپنے گھر واپس چلے گئے, کہا یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے. وہ بھی بلند آواز والے تھے, عام طور پر بھی بولتے تھے تو ان کی آواز بڑی بلند ہوتی تھی. انہوں نے کہا یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے, اور جا کر اپنی بیوی سے کہا مجھے اس کمرے میں بند کر دو جس کمرے کے اندر گھوڑوں کو باندھا جاتا ہے. میں اس وقت تک یہاں سے باہر نہیں آؤں گا جب تک میرے محبوب خود مجھے بلائیں گے نہیں, میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر کسی نے بتایا کہ ثابت بن قیس تو اپنے گھر میں قید ہو گئے ہیں, وہ تو اس حالت کے اندر ہیں کہ وہ روئے جا رہے ہیں. میرے محبوب نے فرمایا جاؤ, جا کر ثابت بن قیس کو بلا کر لاؤ اور اسے کہو کہ کیا تم ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتے جو عزت کی زندگی ہو, کیا تم ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتے جو عزت والی زندگی ہو, اور پھر ایسی موت نہیں چاہتے جو شہادت والی موت ہو. آؤ تمہیں اللہ رب العزت کی طرف سے, تمہیں نبی علیہ السلام کی طرف سے بلاوا آیا ہے. حضرت ثابت بن قیس نے کہا میرے محبوب نے مجھے بلایا ہے, فوراً چل کے چلے گئے. میرے محبوب نے کہا یہ جان بوجھ کر اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند کرنے کے بارے میں ہے, تم اپنی آواز کو پست رکھو. ہاں تم جان بوجھ کے بے ادبی کرو گے, گستاخی کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال کو برباد کر دیں گے.
تو میرے بھائیوں نبی علیہ السلام کا بھی ادب جس درجے میں بھی کیا جاتا ہے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، کیونکہ ادب یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو اللہ کے محبوب نبی تھے نا جی، تو نبی کے وارث علماء اکرام کا بھی ادب، علماء اکرام کا بھی ادب۔ ایک آدمی انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ نے بڑا کرم کیا، میری مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ کہا کیسے، کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگے کہ میں ایک دن نہر پر وضو کر رہا تھا، جس طرف سے پانی آ رہا تھا وہاں پر بیٹھے ہوئے میں وضو کر رہا تھا، وضو کرتے کرتے میرے دل میں خیال آیا کہ وہ اگلے کنارے پر امام احمد بن حنبل وضو کر رہے ہیں اور میں وضو کر رہا ہوں، میرا استعمال ہوا پانی اس عالم دین کی طرف جا رہا ہے۔ میں فوراً وہاں سے اٹھ گیا اور اٹھ کر اگلی طرف جا کر بیٹھ گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا استعمال شدہ پانی اس اللہ کے دین کے عالم کو استعمال کرنا پڑے۔ کہتے ہیں میں اگلی جانب بیٹھ گیا کہ اس عالم کا استعمال کیا ہوا پانی تو میں لے لوں، میرا استعمال شدہ پانی نہ بولے۔ کہتے ہیں اللہ نے اسی بات پہ میرے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دیا، اسی بات پہ میرے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ وہ میرے بھائیو اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم۔ ملکہ زبیدہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، بڑا مشہور ہے کہ کسی نے اس کو بھی دیکھا خواب میں بعد میں کہ کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگی اللہ نے بڑا کرم کیا، میرے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ کہا کیسے مغفرت کا فیصلہ ہوا؟ کہنے لگی میں ایک دن اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنے محل کے باغ میں بیٹھی ہوئی تھی، تو اسی حالت میں آذان کی آواز شروع ہو گئی۔ جب آذان کی آواز ہوئی تو میں اسی وقت میرا سر ڈھکا ہوا نہیں تھا، میں نے فوراً اپنے سر کو ڈھک لیا۔ میرے اللہ نے اسی بات میں میرے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دیا کہ تو نے میرے نام کا ادب کیا، آذان کا ادب کیا، آج میں تیرے لیے مغفرت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں یہ چھوٹا سا ادب بھی ہمارا، یہ چھوٹا سا ادب بھی ہمارا، کہتے ہیں نا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ جب انسان ادب کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو نوازنا شروع فرما دیتے ہیں، اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول شروع فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں آپ ماشاءاللہ بڑی محبت سے یہاں تشریف لاتے ہیں، بڑی محبت سے تشریف لاتے ہیں۔ اللہ آپ کا آنا، میرا آنا، ہمارا کہنا سننا اللہ قبول فرما لے اپنی بارگاہ میں۔ لیکن یہاں پر آ کر بھی ہمارے لیے ادب کا تقاضا رکھنا ضروری کہ مسجد میں ہماری آواز بلند نہ ہو، مسجد میں ہم اپنی آواز کو پست رکھیں، نیچا رکھیں، ہماری آواز بلند نہ ہو۔ اور دوسرا ہم یہاں پر بیٹھے کس لیے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو یہ ہم جب بیٹھ گئے ہیں، ہم نے آدھا گھنٹہ بیٹھ لیا، تو اس میں ہمیں تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ اور کرنا چاہیے۔ جب بات ہم ختم کرتے ہیں، بیان ختم ہوتا ہے تو 30 سیکنڈ 20 سیکنڈ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، حضرات اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس چیز کا ذرا تھوڑا سا اہتمام کریں۔ غلطیاں میرے اندر بھی بہت ہیں، لیکن ہمیں کیا کہتے ہیں کہ ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کیجئے، نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی، کہنے والے کو بھی نفع دیتی ہے، سننے والے کو بھی نفع دیتی۔ تو جب ہم اللہ کے دین کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو ہم چند سیکنڈ اگر اور بیٹھیں گے، 10 سیکنڈ اور بیٹھیں گے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ہم تیری بات کو بڑی محبت سے سن رہے تھے مولا، ہم تیری بات کو بڑی محبت سے سن رہے تھے۔ اگر 10 منٹ بھی اور بات ہوتی تو ہم محبت سے سنتے، اگر آدھا گھنٹہ بھی بات اور ہوتی ہم بڑی محبت سے سنتے۔ ہفتے کے بعد ہمیں ایک موقع ملتا ہے کہ ہم یہ 20-25 منٹ کی بات سنتے ہیں تیرے دین کی، تو مولا ہم یہ 15-20 سیکنڈ اگر ہمیں اور بھی بیٹھنا پڑ جاتا ہے تو ہمارے قلب پر یہ ناگوار نہیں گزرنا چاہیے، ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے کہ یار ہمارے پلے کچھ خیر کی بات پڑے گی، اللہ ہمیں اگر اسی میں سے عمل کی توفیق نصیب۔ اور یہ ادب کا تقاضا ہے، اور یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اور جب ہم یہ ادب کریں گے تو اللہ کی رحمتوں کا ہم پر نزول ہونا شروع ہو جائے گا، اللہ کی رحمتوں کی ہم پر بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور اللہ کی رحمتوں کی جب بارش ہوئی تو ہم میں سے ہر ایک کو اس میں سے وسیع حصہ نصیب ہو جائے گا، اور اللہ کی رحمتیں ہم سب کو نصیب ہو جائیں گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی